الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام مابعد ختم المرسلین کوئی نبی اٹھنا نہیں، مابعد ختم المرسلین کوئی نبی اٹھنا نہیں، یہ سلسلہ چلتا اگر تو ایک نبی ہوتا عمر۔ آقا میرے صدیق بھی، آقا میرے عثمان بھی، آقا میرے صدیق بھی، آقا میرے عثمان بھی، ایک طرف مولا علی ہے ایک طرف مولا عمر۔ میرے انتہائی واجب الاحترام مہمانان کرام، منصفین اعظام، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا موضوع بڑا ہی اہم، اعظم، اکرم، اشرف، اعلیٰ و بالا ہے۔ جو مرادی پیغمبر، دعائی نبی کا ثمرہ، انتخابی پروردگار، سسر سید الابرار، داماد حیدر کرار، اللہ کی زمین پر نظام الہی قائم کرنے والے انتہائی خوش قسمت و باوقار، اپنے عہد و پیمان کے وفادار، امام المسلمین، امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ کے عنوان سے معنون ہے۔ سامعین محترم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت سے 40 سال قبل اور واقعی فیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے، اور آپ ہی وہ واحد شخص ہیں جو اسلام میں آئے تو قرآن پڑھتے ہوئے اور دنیا سے روانہ ہوئے تو قرآن پڑھتے ہوئے۔ سامعین ذی وقار، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں وہ کام کیا کہ اس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آپ کی رائے کے مطابق اللہ رب العزت نے کئی جگہوں پر اپنا کلام اتارا ہے۔ سامعین محترم، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ رائے پیش کی کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنایا جائے۔ اللہ رب العزت نے آپ کی تائید میں وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى آیت اتاری۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ رائے دی کہ ازواج مطہرات پردہ کریں۔ اللہ رب العزت نے آیت حجاب اتاری۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ازواج مطہرات سے کہا کہ تم یہ مت سمجھو کہ آپ علیہ السلام کو تمہارے علاوہ کوئی بیویاں نہیں مل سکتی۔ اللہ رب العزت نے آپ کی تائید میں عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ والی آیت اتاری۔ سامعین محترم، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے رائے دی کہ آپ علیہ السلام منافقوں کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں۔ اللہ رب العزت نے اسے آیت بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتاری، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا۔ سامعین محترم، عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جس کی شان بیان کرنے کے لیے امام ترمذی نے اپنی کتاب میں 15 احادیث نبوی نقل کی ہیں، امام بخاری نے اپنے کتاب میں 16 احادیث نقل کی ہیں، امام مسلم نے عمر کی شان بیان کرنے کے لیے 22 احادیث نبوی نقل کی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر سے بہتر کسی شخص پر سورج طلوع نہیں ہوا، اس لیے کہ عمر نے اسلام لانے کے بعد آپ علیہ السلام سے ایسی وفاداری کی کہ اس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اگر نبی بدر میں ہیں عمر بدر میں ہیں، اگر نبی خندق میں تو عمر خندق میں، اگر نبی خیبر میں تو عمر خیبر میں۔ سامعین محترم، آخر چشم فلک نے یکم محرم الحرام کو وہ سیاہ دن بھی دیکھا کہ آپ مصلی نبوی پر امامت فرما رہے ہیں۔ ابو لؤلؤ مجوسی آپ پر حملہ آور ہوتا ہے اور آپ جاتے جاتے عبد الرحمن کو امام بنا کر عشق و محبت کا وہ بے مثال سبق دیتے ہیں کہ اگر عمر کی جان جاتی ہے جائے لیکن محبوب کی نماز نہ جائے۔
آج ہر طرف سے اسلام پر مسلسل بے جا طعن و تشنیع کی جا رہی ہے، تو میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں تقاضا ہے پھر سے دنیا میں شان حق حویدہ ہو، عرب کے ریگزاروں میں کوئی فاروق پیدا ہو، بڑا غوغا ہے پھر قصر جہاں میں اہل باطل کا، کوئی فاروق پھر اٹھے تو حق کا بول بالا ہو، وما علینا الا البلاغ المبین۔